بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی نشست میں قرآن کے تعارف پر بات کی تھی اور آج کی اس دوسری نشست میں ہم قرآن کے متعلق قرآن کے مفاہیم اور اس کے مقاصد پر بات کریں گے۔ قرآن مجید ہمارے دین اسلام کی ایک بنیادی کتاب ہے۔ چونکہ یہ کلام الہی ہے اس لیے مسلمانوں میں بہت قابل احترام اور معتبر بھی سمجھی جاتی ہے۔ لفظ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قرأ کا مصدر ہے۔ اس کے معنی اس نے پڑھا یا اس نے تلاوت کی بھی ہے۔ لفظ قرآن قرآن پاک میں 70 مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ سورہ قیامت میں، کہ اس کو یاد کرا دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں، جیسے الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، ہدا یعنی کہ سیدھا راستہ، تنزیل اتری ہوئی اللہ کی طرف سے، ذکر یعنی کہ یاد دہانی اور حکمہ وغیرہ ہیں۔ قرآن حکیم کی تقسیم 7 منازل، 30 سپاروں اور 114 سورتوں کی شکل میں کی گئی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے آگے پہنچایا جائے۔ آج کل کے کچھ نام نہاد علماء یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے کہ قرآن مجید کو عام انسان نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں۔ الحمدللہ تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں۔ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان بھی تو ہم جبکہ قرآن تو آسان ہے اور اسے سمجھ کر تدبر اور تفکر کی ایک نئی فضا قائم کی جا سکتی ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی کما سکتا ہے۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق دعوت بھی یہی تھا کہ وہ صرف اور صرف قرآن سے دعوت دیا کرتے تھے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری قرآن کے اندر ہی مضمر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، یعنی یا تو وہ تمہاری شفاعت کرے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور یا پھر تمہارے خلاف دلیل بن کر تمہیں جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی قرآن کا محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کا پڑھنا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو بخوبی پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، کیونکہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں گمراہی بڑی تیزی سے سرایت کر گئی ہے۔ سورہ محمد میں آتا ہے، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑھ گئے ہیں؟ یعنی یا تو لوگ قرآن غور سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس پر تدبر، اس پر تفکر کرتے ہی نہیں ہیں، یا اگر تدبر اور تفکر کرتے ہیں تو اس کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں اپنے مرضی کے مطالب اور مفاہیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر تالے چڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ قمر میں اللہ نے بار بار یہ بات کی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کی اس واضح آیت کے نزول کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے اور اسے عام فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس سے کی گئی نصیحت اور تذکیر میں تاثیر ہوگی۔ اس لیے ہمارے وہ احباب جو دعوت کے کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال، بہشتی زیور اور احکام شریعت کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن سے دروس دیں تاکہ لوگوں تک قرآن کی بات پہنچ سکے۔ ہماری اس بات کو قرآن کریم کی یہ آیت بھی مکمل کرتی ہے کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اب اس آیت کے اندر گرنے سے مراد لٹرل گرنا نہیں ہوتا، یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہم اگر کسی بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں فلاں کام کہا تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل اٹھا ہی نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے کام کیا ہی نہیں۔
اسی طرح اس آیت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ کی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سنائی جاتی ہیں تو وہ اس کو اگنور نہیں کرتے، وہ اپنے سر سے اس کو نہیں گزار دیتے، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو جب قرآن میں پاتے، جب بھی اللہ کے احکامات کو قرآن میں پاتے ہیں تو اس پر مکمل ایمان لاتے ہیں اور کامل عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کی بات میں تاثیر ہے جو اہل ایمان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمارا سارا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ درس صرف اور صرف قرآن سے دیا جائے تاکہ معاملات سمجھ میں آ سکے۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم قرآن کے فضائل کے اوپر احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مفاہیم سمجھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔